ایران کا اسرائیل پر 200 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں درجنوں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیل میں سائرن بھی بج گئے، اسرائیلی شہری خوف کے مارے بنکروں میں جا چھپے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ یہ لبنان اور غزہ کی عوام اور ایرانی کمانڈرز کی شہادت کا بھی جواب ہے۔ اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی فوج نقصانات چھپا رہی ہے، جوابی کارروائی کی گئی تو ہمارا رد عمل زیادہ تباہ کن ہوگا۔ اسرائیل پر داغے گئے 80% میزائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا دعویٰ، میڈیا رپورٹ کے مطابق 2 میزائل موساد ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرتے دیکھے گئے۔ نواتم بیس کو نشانہ بنایا، تل نوف ایئر بیس کو بھی کئی میزائلوں سے نشانہ بنتے دیکھا گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اسرائیل کو پہلے سے زیادہ خوفناک حملے کی دھمکی، آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل باز نہ آیا تو حملوں کی دوسری لہر مزید تباہ کن ہوگی۔ بوسیدہ صہیونی حکومت کو دردناک انجام سے دوچار کریں گے، فتح بہت قریب ہے، قربانیاں دینا پڑ سکتی ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حملہ فیصلہ کن رد عمل ہے، امن کے لیے جائز حق استعمال کیا گیا، حملہ ایران کی طاقت کا صرف ایک گوشہ ہے۔ ایران جنگجو نہیں لیکن کسی خطرے کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے، ایران کے ساتھ تنازعہ چھیڑنا اسرائیل کے حق میں نہ ہوگا۔ اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیل پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، جو بھی حملہ کرے گا اس کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایران دشمنوں کے خلاف کارروائی کے اسرائیلی عزم کو نہیں سمجھتا، حماس اور حزب اللہ بھی اسرائیل کی بات کو نہیں سمجھے اور تہران کے حکمران بھی نہیں سمجھ رہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی طرح ایران بھی اس لمحے پر پچھتائے گا۔ یہ حملہ سنگین تھا اور اس کے نتائج ہوں گے۔ ایران پر جوابی حملہ بر وقت ہوگا، وقت اور جگہ کا تعین اسرائیل کرے گا۔ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے اور دفاع کرنے کا اعلان، صدر جو بائیڈن کا امریکی فوج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیل پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ نائب صدر کملا ہیرس بولیں کہ ایران امریکی مفادات سمیت پورے خطے کے عوام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی افواج ایران کو روکنے کے لیے کسی کارروائی سے دریغ نہیں کریں گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایران کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بھی اسرائیل کے ساتھ دینے کا عزم، کہا برطانیہ اسرائیل کے ساتھ اور اس کے حق دفاع کو تسلیم کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس طلب، اردن، لبنان اور عراق نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ پی آئی اے نے اپنی پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا، اردن کی فوج بھی ہائی الرٹ ہو گئی، شہریوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل۔ ترجمان اردن فوج کا کہنا ہے کہ مملکت کی سلامتی کو لاحق خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر عراقی مزاحمتی تنظیم کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو عراق میں امریکی اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس خطے میں کشیدگی پر پریشان، کہتے ہیں مشرق وسطی میں حالات بگڑ رہے ہیں۔ ایرانی حملے کے بعد سلامتی کونسل نے بھی اجلاس طلب کر لیا۔ ترکیہ کے صدر نے خطے میں کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل کو اگر ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ عالم اسلام کو بھی اب یکجا ہونا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار بائیڈن کو قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن نے دنیا کو آگ میں دھکیل دیا، دنیا آگ کی لپیٹ میں ہے اور قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ امریکہ میں اس وقت کوئی قیادت نہیں، وہ صدر منتخب ہوئے تو مشرق وسطی میں امن بحال کریں گے۔ مزید کہا وہ صدر ہوتے تو 7 اکتوبر کو حماس اسرائیل پر حملہ نہ کرتی۔ اسرائیل پر میزائل حملوں کے بعد ایران سمیت مسلم ممالک میں جشن، ایران، لبنان اور غزہ میں سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ ایرانی، لبنانی، فلسطینی اور حزب اللہ کے جھنڈے لہرائے گئے۔ تہران میں مظاہرین کے حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے نعرے۔
پاکستان تحریک انصاف کا آج مختلف شہروں میں احتجاج۔ پنجاب حکومت کا پنڈی فارمولے کا اطلاق، چنیوٹ، میاں والی، جھنگ، فیصل آباد اور بہاولپور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کی سفارش پر میاں والی میں رینجرز کی 2 کمپنیاں بھی تعینات کی جائیں گی۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے پر پابندی عائد۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق میاں والی میں 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، فیصل آباد اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات۔ 4 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک احتجاج کی کال واپس لینے کا قیادت کا پیغام پہنچایا۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک احتجاج کی کال واپس لینے کی درخواست مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے تجویز دی تھی کہ لاہور، میاں والی، فیصل آباد اور بہاول نگر کے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے اور اگلے ہفتے ڈی چوک پہنچنا چاہیے۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں پر سماعت آج پھر ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ روز سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا۔ جب آئین میں لکھ دیا گیا نااہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا۔ ایک طرف رائے دی گئی منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا، دوسری طرف کہا گیا کہ نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے، یہ تو تضاد ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا۔ قوم نے گزشتہ برسوں میں ایک گروہ کی نااہلی کی وجہ سے مشکلات کاٹیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر۔ کہا مہنگائی کی شرح 6.9% ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا، پالیسی ریٹ کم ہونے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی۔ انگلش ٹیم کی قیادت بین سٹوکس کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم آج اور کل آرام اور 4 اکتوبر سے پریکٹس کرے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 7 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا آئینی ترمیم پر ہمارا اور جماعت اسلامی کا ایک موقف ہے۔ اس وقت حکومت جس طریقے سے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا ایک موقف، اصولی موقف ایک جیسا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ جو ہے اس پہ کوئی قدغن لگ جائے۔ اور ہمارا جب پولیٹیکل پارٹی کا الائنس بنا ہے تو اس کے سارے کرتا درتا لیاقت بلوچ صاحب تھے، اور ان کی رہنمائی ہم حاصل کرتے تھے۔ یہ نام بھی انہی کا تجویز کردہ تھا۔